अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक सानिया जो यहाँ पाकिस्तान में हुआ जड़ांवाला में, उसकी हम सबसे पहले तो मज़म्मत करते हैं, पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान उसकी मज़म्मत कर रहा है, जिस तबके से भी वो ताल्लुक़ रखता है। नाज़रीन, जिस तरह से चर्च पे जो हमला किया गया और उसको नज़र आतिश किया गया, ये बात काबिल वो है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माहौल किस तरफ जा रहा है कि इस तरह के सानहे हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तमाम अक़लियत के लोग जो हैं वो पुरअमन रहते हैं और मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। लेकिन ये सानिया जो हुआ है, इसने दिल हिला के रख दिए हैं तमाम पाकिस्तानियों के इस तरह के वाक़यात कभी पाकिस्तान में रूनुमा नहीं हुए जिस तरह का हुआ है। इस पर तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें, तमाम पाकिस्तान की आवाम और तमाम मज़ाहिब के लोग पुरज़ोर एहतजाज कर रहे हैं, और हम भी इस पर एहतजाज करते हैं कि इस तरह के वाक़यात होना नहीं चाहिए, और उन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए जो कि मज़ाहिब की आड़ में इस तरह का करते हैं। जबकि इबादत गाहें जो होती हैं वो इबादत गाहों को इबादत गाहों की तरह समझना चाहिए, और किसी की भी इबादत गाह हो उसका एहतराम हम सबको करना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं उन सबको इस बात का एहतराम करना चाहिए कि उनकी इबादत गाहों को वो ऐसा ना करें जिससे कि एक मजाक बने उस कौम का या उस मुल्क का। तो पुरज़ोर एहतजाज करते हैं सबसे पहले इस बात पे, और हम अपनी मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो एक तो सबसे पहले कि डॉलर जो बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से डॉलर बढ़ रहा है और जिस रफ्तार से हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है, इसने एक आम शहरी का जीना हराम करके रख दिया है। इस वक्त मुल्क में निगरां सेटअप भी आ चुका है, और निगरां सेटअप के हवाले से बहुत सी काबीना बन चुकी हैं। तमाम चारों सूबों के वज़ीर आला, निगरां वज़ीर आला भी आ चुके हैं, और तमाम काबीना तरतीब दी जा रही है। उनके वज़रा भी तकरीबन उनके भी नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन सिंध में बड़ी खामोशी रही है। बड़ी खामोशी के बाद ये सुकूत टूटा है कि यहाँ भी वज़ीर आला, निगरां वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस जनाब मकबूल बाकर साहब ने अपनी काबीना का ऐलान किया है। ये 12 रुकनी काबीना थी, लेकिन उसमें से 10 को सिलेक्ट किया गया है, और बहुत से महकमों में ख़ास करके सेक्रेटरीज़ के जो थे उनको भी बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं। और निगरां हुकूमत के आते ही सबसे पहला तो ये हुआ कि पेट्रोल महंगा कर दिया। अब देखना ये है कि ये जो निगरां हुकूमत आई है ये आवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी या कि ये भी नाकाम हो जाएगी। जैसे कि गुज़िश्ता हुकूमतें थी, उन्होंने कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया और महंगाई पे महंगाई बढ़ती चली गई। गैस के बिलों में इजाफा होता है और हो रहा है, मज़ीद अभी भी हो रहा है, जिससे ताजिर हमारे बड़े परेशान हैं। लोड शेडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से आम आवाम की तो बात ही छोड़ दे, ताजिर जब परेशान हो तो उस मुल्क की मईशत का पहिया किस तरह से आगे चलेगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से खुर्द नोश के पैसे बढ़ रहे हैं, उससे एक गरीब इंसान को एक वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। आज हम इन्हीं सब, क्योंकि ये माशरे का एक जुज़्व है, इसके ऊपर तमाम मीडियाज़ और तमाम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसी पे अब आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दूँ। हाजी शरीफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मिर्ज़ा अकबर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और टेलीफोन लाइन पे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा शरीफ साहब आपकी तरफ से। जिस तरह से ये मुल्क में जो हम देख रहे हैं निगरां सेटअप आ रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आते ही इन्होंने तकरीबन पेट्रोल में और डीज़ल में और दीगर अशिया में पैसे बढ़ा दिए, तो आप क्या देखते हैं कि क्या ये कंट्रोल कर सकेंगे या डॉलर की जो उड़ान है वो भी कम हो सकेगी? अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो साहब आए हैं मकबूल बाकर साहब,
یہ بڑے اچھے ان کے ہیں، کردار کے مالک ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے، نگراں حکومت، ان لوگوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے. اب تو عام جنرل حکومت نہیں ہے نا، اب پیٹرول مہنگا کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے. انہوں نے قرضہ اتنا لیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے کہ ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم نے اس قوم کو تباہ کرنا ہے، یہ مہنگائی کرنی ہے تم نے. گیس ہمارے علاقے میں نہیں آتا، لیکن بل اس کے آ رہے ہیں، اس پہ جنرل سیل ٹیکس اور فلاں سیل ٹیکس، دنیا بھر کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. نگراں حکومت بیچاری کیا کر لے؟ یہ لوگ اچھے ہیں، یہ نہیں کہ برے ہیں یہ، لیکن ان کے بس سے باہر ہے. ہم لوگوں نے اتنا قرضہ لے رکھا ہے کہ ہر شخص ہم سے بولتا ہے پیسے واپس لاؤ، اگر یہ نہیں کرو گے تو پیسے واپس لاؤ. تو ہم کیا کر لیں؟ یا نگراں حکومت کیا کر لے گی؟ حکومت جو گئی ہے ان لوگوں نے ہی مہنگائی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے جو حکومت تھی اس نے ہی مہنگائی کی. اب یہ عالم ہے کہ غریب آدمی آٹا نہیں خرید سکتا. آٹا جو ہے نا 200 روپے کا ہو گیا ہے، اب کو کیسے خریدے گا؟ گھی مہنگا، چینی مہنگی، ہر چیز مہنگی. ڈالر سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، عام پبلک کا. اچھا، اب جو گورنمنٹ ملازم ہیں ان کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی، جو ڈیلی کمانے والا ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ڈالر کی کہانی تو میں آپ کو ابھی کچھ دیر کے بعد سناؤں گا کہ ڈالر کی کہانی پاکستان کی تاریخ میں کیا ہے، اس کی کیا زبان ہے، کیا بات ہے، وہ تو میں آپ سے بات کروں گا. میں اکبر بیگ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا مطلب یہ نگراں حکومت ہے عوام کو کوئی ریلیف دے سکے گی؟ آصف بھائی، آپ کو، آپ کے چینل کو اور اسٹاف کو اور یہ مہمان کو سلام کرتا ہوں. اب یہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، یہ نگراں حکومت آئی ہے، پیٹرول ایک دم سے اتنا مہنگا کر دیا. اچھا، غریبوں کی کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ غریب اسی آسرے پہ رہتا ہے یہ نئی حکومت آئے گی تو ہمارے لیے کچھ کہے گی، لیکن یہ غریبوں کو کوئی مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں ان کی آپ سیلری جو ہے کم سے کم 25 یا 30 ہے. اب اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے 12-15 ہزار تو کرایہ کم سے کم، اور الیکٹرک کے بل 8-10-12 ہزار کے آ رہے ہیں. تو بھائی یہ بتائیں، یہ سیلری اپنی اگر یہ دے دیں گے اس میں تو کس طرح سے پورا مہینہ گزارا کریں گے؟ اتنی فیملیاں جو بھوکی بھی سوتی ہیں اس دور میں. تو خدا را ایسا نہ کریں، غریبوں کے لیے سوچیں. یہ بڑے لوگوں کے موج مستی ہے، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ، غریبوں کا ٹیکس، اس ٹیکس پہ یہ لوگ اپنی موج مستیاں کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیکھتا کوئی. ٹیکس اتنا زیادہ لگ چکا ہے کہ عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں چیئرمین ایکسچینج کمپنی کے ملک بوستان صاحب. ملک بوستان صاحب، السلام علیکم. ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ملک بوستان صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں ڈالر کی کہانی پاکستان کی تاریخ میں، تو تقریباً 1947 سے 1955 تک ڈالر کی قیمت تھی 3 روپے 51 پیسے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں 1956 سے 1971 تک، ٹھیک ہے سر، تو ڈالر 4 روپے 76 پیسے تھا. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں 1972 سے 1981 تک، تو ڈالر 9 روپے 99 پیسے کا تھا. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں 1982 میں تو ڈالر 11 روپے 85 پیسے کا ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں 1983 میں تو 13 روپے 12 پیسے کا ہو گیا. پھر اگر ہم 84 میں آتے ہیں تو 84 میں ڈالر 14 روپے اور 5 پیسے کا تھا. اگر آج اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ڈالر کہیں تو رکا ہے، 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے رکا ہے. اور آج اگر ہم ڈالر کو دیکھتے ہیں سر، یعنی کہ اس کے بعد نیا جب پاکستان بنا، جب نیا پاکستان کا نعرہ لگا کے لوگ آ گئے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت تھی 197 روپے، یعنی 79. ٹھیک ہے، اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو 240 263 سے بھی اب چلا گیا ہے. سر، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ڈالر ہمیشہ بڑھتا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کا قرضہ ہے یا کیا ایسی چیز ہے؟ کیونکہ آپ کا بڑا ریلیشن ہے اس کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا اپنی کمزوری ہے. جو ملک ویلیو ایڈڈ نہیں کرتا، پروٹیکشن نہیں بناتا اور ایکسپورٹ نہیں بڑھاتا، تو وہ اس کی مطلب کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور ہم نے کبھی امپورٹ جو بڑھا لی ہے لیکن ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھی، جس کی وجہ سے ہماری اس وقت سلامتی اور معیشت دونوں خطرے میں.
تو IMF نے ہمارے سے اس وقت پوری دنیا کے جتنے بھی سینٹرل بینک ہیں یا حکومتیں اپنے روپے کی وہ نگرانی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن IMF نے پچھلے گزشتہ ماہ ہم سے یہ بھی اسکیم لی ہے اور یہ معاہدہ کیا گورنمنٹ سے کہ آپ انٹرویو بھی نہیں کریں گے اور جو فری مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے 1.25% کم میں رکھیں گے. تو یہ IMF کی ڈکٹیشن کی وجہ سے آج ہمیں سہار میں پہنچتے ہیں. ہر چیز بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اور IMF ایک طرف کہتا ہے کہ آپ مہنگائی کم کریں اور دوسری طرف کہتا ہے کہ سود بڑھائیں اور سود کم بھی نہ کریں، سود کم کریں تو ناراض ہو جاتا ہے. تو تیسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ امپورٹ سے ٹوٹیاں امپورٹ بالکل فری کر دیں اور پابندیاں نہیں لگائیں. تو یعنی کہ اگر ہمیں حکومت امپورٹ پہ پابندیاں بالکل فری اینڈ چیز $8 بھی مہینے کا ہمارا کام ہے. جب ہماری امپورٹ ٹوٹل $2 ارب ہے اور 4 ارب ڈالر ہمیں مہینے کا خسارہ ہوگا، کون پورا کرے گا؟ یہ سر لون دینے کے لیے اتنے رگڑے لگواتا ہے، اتنے ٹکنی کا ناچ نہیں دباتا ہے. تو حکومت کو میں سمجھا اپنے ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ابھی جو گزشتہ حکومت نے اور فوج نے مل کے اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل بنائی ہے، اس کا بڑا رول ہے. پوری نظریں قوم کی اس پہ لگی ہوئی ہیں. انڈیا کی طرح پاکستان کو 1 ونڈو آپریشن شروع کرنا چاہیے 3 مہینے کی بجائے 1 دن میں. سرمایہ کاری کو انڈسٹری کو اجازت دے اور ان کی جتنی بھی کمپلین ہے 24 گھنٹے میں حل کرے. اور پاکستان کے دوست ممالک بھی یہی رہتے ہیں کہ پاکستان اپنے قوم میں کھڑا ہو، زراعت میں، لائف اسٹائل میں، IT میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. چین اور روس اور ایران نے پاکستان کو یہ آپشن بھی دیا ہے کہ آپ چینی یوان میں ہمیں ڈالر کی بجائے چینی یوان میں ہمیں پیمنٹ کریں. تو روس نے ابھی پاکستانی کمپنی کو چاول ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس پہ عمل کر کے پاکستان کو یعنی ملک میں بوستان صاحب ملک کے اندر صحت کا مسئلہ چلے یا امپورٹ ایکسپورٹ ہو تو اس سے ہمارے یہاں کچھ بہتری آ سکتی ہے. بالکل آ سکتی ہے. ہمیں یہ آخری موقع یہ ابھی اسپیشل ہمیں کونسل بنائی ہے، یہ ہمارا ساتھ ہے، اس پہ عمل کراتے ہیں. جو پاکستان کس طرح سے معدنیات ہیں ایکسپورٹ 6000 ارب ڈالر کی معدنیات ہے جو کہ حکومت نے ڈیٹا پیش کیا ہے. اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا جو زیر زمین اللہ نے خزانے دی سے پیدا ہوتا ہے. دنیا کے اس وقت نظریات بدل گئے. اب معاشی ترقی معیشت ہی سب کچھ ہے. معیشت نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں. آپ سپر پاور بھی نہیں بن سکتے. آپ ایٹمی پاور ہو کے بھی ہے آپ کی سلامتی کو جو ہے خطرہ لاحق رہے گا. تو آپ کو اس وقت اگر پاکستان کو بھنور سے نکالنا ہے تو اس وقت بیرونی سرمایہ کاروں کو لانا ہوگا اور اس کو انڈیا کی طرح 1 ونڈو آپریشن کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہم اس پہ عمل کر کے اس وقت دیکھیں پوری دنیا کی اس وقت جو 1909 کے بعد مغربی ممالک نے اور یورپ نے انڈیا، چین اور جنوبی ایشیا ممالک اپنی فیکٹریاں اور آؤٹ ٹیکس بنائے، لیکن پاکستان میں کوئی ایک بھی نہیں بڑی فیکٹری آ سکی، کوئی اور ایک بھی چین نہیں آ سکا. سوائے ٹھیک ہے کہ وہ بھی اس میں بھی ابھی جی یہ بڑا المیہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں مقصد یہ ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہوئی اور کمپنیاں یہاں پہ نہیں آ رہی، کچھ کارخانے کام نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جیسے لیدر کا ہمارا کاروبار تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری لیدر کا جو مال جاتا تھا اس میں بھی بڑی کمی آئی ہے. بہت سے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے. سر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ کی وجہ یہی ہے کہ IMF کے کہنے سے امپورٹ پہ فری کر دیا ہے. 4000 کنٹینر جو کھڑے تھے ان کے $4 کی پیمنٹ ہے، وہ بھی اب پہلے ان کو کہا گیا کہ باہر سے اپنی پیمنٹ لے کے آئے. آپ نے کہا کہ کیونکہ وہ باہر کی بجائے حوالہ مارکیٹ سے مارے تھے، ہماری مطلب $4 ارب کم ہو گئی. اب انہیں پابند کیا کہ نہیں جی آپ انٹر بینک سے خریدیں. ان کی ڈیمانڈ ہے، جو ہی ڈیمانڈ ختم ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ انٹر بینک گرے گا خود ہی معافی. اچھا سر، اب یہ جو نگراں حکومت آئی ہے، چاہے یہ 60 یعنی کہ دنوں میں الیکشنز کرا دیں یا 90 دنوں میں الیکشن کرا دیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ 90 دن میں الیکشنز ہو جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کاروبار کی معیشت کا پہیہ تو جب چلتا ہے جب عوامی حکومت آتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ نگراں حکومت کا آنے سے کچھ بہتری کی طرف جائے گا ملک؟ دیکھو سنائی جو باتیں آ رہی ہیں میڈیا سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تقریباً فروری تک رہے گی، کیونکہ جو ہلکا پڑی ہے اس میں ٹائم لگ جائے گا. اور کام ہے اس کی حکومت نے ان کو یہ الیکشن کمیشن کو یہ توضیح دے کہ کون سی نئی پہ یہ پرانی پہ الیکشن کراتے ہیں. نئی پہ کراتے ہیں تو پھر ان کو فروری مارچ تک چلے جائیں گے، اگر پرانی پہ کراتے ہیں تو پھر وہی 9 دن میں کرائیں گے. میں 12 اللہ کرے یہ ڈاکٹر انوار صاحب آئے ہیں، اللہ کرے ان کو پاکستان کی کوئی ایسی بہتری لے آئیں، کوئی ایسا
جو پچھلی حکومت یہ خاص طور پہ بار بار اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کا ذکر کروں, یہی ہمارا اسی کو بہتر انداز میں انویسٹمنٹ لے آتے ہیں اپنے دوست ممالک کی. پاکستان کے بہت سے چانس ہیں اور سی پیک سیکنڈ فیز شروع کرا لیتے ہیں اور جو 62 ارب کی انویسٹمنٹ آنی ہے. اچھا سی پیک سے جو پاکستان کو جو فائدہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے بھارت کو بھی فائدہ ہے اور امریکہ کو بھی فائدہ ہے, پھر یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بارڈر لگ رہے ہیں اس سے, ظاہر کہ جب جہاں سے جہاز جائے گا یا کنٹینر جائے گا تو پانی کا بھی اگر جاتا ہے تو سر ان کی سرحد سے جاتا ہے, ٹیکس تو دینا پڑتا ہے کنٹینرز کا یا جہاز کا, تو امریکہ کو بھی فائدہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ سی پیک کا معاملہ ہوگا تو کیا ہمارے یہاں ملک میں عوام کو کچھ ریلیف مل سکے گا؟ دیکھو بہت مل سکتا ہے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, 9 اسپیشل اکنامک زون پہلے بنے ہوئے ہیں اور اس کو ابھی تک ہم نے فلٹریٹ نہیں کیا, یہ ورکنگ پوزیشن میں ایکسپورٹ کی پوزیشن میں آ جاتے. تو ہماری ذمہ داری ہے, باقی جو انڈیا ہے پوری دنیا کو اس کو فائدہ ہے. یہ دیکھو ایک ٹوٹلی اکنامک پروجیکٹ ہے, یہ کوئی اسٹریٹجک پروجیکٹ نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہے خواہ ڈڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ جی بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے اور بڑے اس وجہ سے پاکستان کو جو ہے خطرات منڈا رہے ہیں, امریکہ بھی ناراض ہے, انڈیا بھی ناراض ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, ان کی اسی سے اور پاکستان کے امریکہ کی اور چائنا کی آپ کو پتہ ہے کولڈ وار ہے پورے سارے, تو ایک دوسرے کو چائنا نے جو یہ سی پیک آپ نے ایک ہی وجہ سے بنایا ہے کہ اگر دوسری سائڈ سے سمندر کو فریز کیا جائے جو کہ اس کو خطرہ ہے کہ انڈیا آسٹریلیا فلپائن مل کے کسی وقت بھی چائنا کا گھراؤ کر سکتے ہیں, تو اس نے اپنے دوسرا آپشن نکال لیا. سی پیک روڈ کا منصوبہ بھی اس نے پوری جنوبی ایشیا سے لے کے جنوبی افریقہ تک لے گیا. تو یہ ایسی روڈ اور ریلوے کی لائنیں بچا رہے ہیں, بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے. جی ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو پاکستان کو جو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان ممالک کو بھی فائدہ ہوگا. تو ہمارے ساتھ موجود رہیے گا بوستان صاحب. حاجی شریف الدین صاحب, آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بوستان صاحب کی آپ نے بات سنی کہ اگر سی پیک ہوتا ہے تو ہمارے ملک کو اس سے فائدہ ہوگا. بالکل ہوگا. سی پیک تو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ایک حکومت ہماری ایسی آئی کہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی اس میں, ورنہ یہ سی پیک سے تو سب کو فائدہ, بقول آپ کے دوسرے ممالک کو بھی فائدہ ہے. یہ روڈ سے گزر رہا ہے, جب یہاں سے کوئی روڈ گزرے گا تو ہم کو فائدہ ہوگا نا. سی پیک تو ہمارے لیے بہت ضروری تھا اور بہت پہلے بننا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ایک صاحب آئے تھے انہوں نے اس کو ڈیلے کرا دیا اور وہ حکومت ختم کرا دی. اب وہ سی پیک کا تھوڑا مسئلہ ڈیلے ہو گیا, ورنہ سی پیک تو ہمارے لیے موٹر وے ہوا, سپر ہائی وے ہوا, سی پیک وہی تو ہمارے ہر ملک کے لیے بہت ضروری ہے. یہ تو بالکل بننا چاہیے, اس سے کسی کو کیا نقصان ہے, بلکہ تاجر کو فائدہ ہے اگر یہاں کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے آدمی بیٹھ کے. لیکن ابھی تو ظاہر سی بات ہے کہ نگراں حکومت ہے تو شاید اس کے اوپر کچھ اثر پڑے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک حکومت آ جائے گی جمہوریت سے ووٹنگ سے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں یا جس طرح سے ہو رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اب جنہوں نے یہ کردار ادا کرنا ہے, یہ ہم اصل میں اسکرپٹ ہے ہمارا لکھا ہوا. پاکستان جو ہے وہ ایک اسکرپٹ لکھا ہوا ہے, یہ کہاں کا کیا کرنا ہے, کہاں کیا کرنا ہے وہ تو وہ جانے. لیکن میرے حساب سے تو الیکشن ہوگا ہی نہیں. 2 مہینے صاحب آپ کیا کہیں گے الیکشنز کے حوالے سے؟ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس میں جو معاملات ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ 60 دن میں ہو جانے چاہیے الیکشن. گورنمنٹ کہہ رہی ہے, مطلب ویسے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ مردم شماری بھی ہونی ہے, حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں. اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ آصف بھائی, آج تک جب سے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی 90 دن میں تو آج تک نہیں ہوئے. 90 دن میں آتے ہیں تو وہ 5 سال بھی کھینچ لیتے ہیں, 10 سال بھی کھینچ لیتے ہیں. لیکن یہ عوامی حکومت بننی چاہیے کیونکہ یہ جتنی بھی بیوروکریٹ ٹیم ہے یہ نہ تو عوام کی ہمدرد ہے, نہ غریبوں کی ہمدرد ہے, نہ ان کے مسائل حل ہو سکتے غریبوں کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہ ڈالر کی دھوم مچاتے ہیں, ڈالر اوپر غریب کو اس سے کیا فائدہ؟ غریب تو جانتے ہی نہیں ہے ڈالر کیا ہوتا ہے. اگر ڈالر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے آپ بینکوں میں دیکھو کتنے ڈالر پڑے ہیں, ان کے گھروں میں دیکھو کتنے ڈالر پڑے ہیں. تو یہ تو بھائی حال ہے. اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضہ لینے جاتے ہیں, آئی ایم ایف یہ نہیں کہتی کہ غریبوں کی چیزیں مہنگی کر دو.
भाई इनकी मराहतें खत्म करो, उनको तो ये कहना चाहिए सब कि टीम की मराहतें खत्म करो, बिल्कुल ये अवाम का पैसा है, मराहतें ख़त्म की जाए। मज़ीद इस पर हम आगे बात करेंगे कि अब जाहिर सी बात है कि सिंध हुकूमत का एक बड़ा गंभीर मसला था कि वहाँ पे काबीना नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब तो खैर ऐलान हो गया और हलफ बर्दारी भी हो गई है। तो इस पर मज़ीद हम आगे बात करेंगे। यहाँ हुआ है एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही है डॉलर पे, महंगाई पे और निगरां हुकूमत के हवाले से। तमाम सूबों में जो निगरां हुकूमत बन गई है, तो अकबर बेग से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। अकबर बेग साहब, निगरां हुकूमत जो अब बन गई है, तो सिंध में बड़ा मामलात ख़राब रहे, इस हवाले से बड़ी बस अब बातें आ रही थी कि वज़रा जो हैं, जो वज़ीर हैं वो ये आएंगे। सबसे पहले वज़ीर आला का था, फिर 12 रुकनी कमेटी का मामला रहा, अब 10 रुकनी कमेटी यानी काबीना जो बनी है वो 10 वज़रा पे बनी है। बाकी होंगे एक दो और शायद बढ़ जाए, लेकिन ये 10 ने हलफ उठा लिया है। तो आप क्या देखते हैं कि ये कुछ बेहतरी ला सकेंगे सिंध में? देखिए, अब अगर ये लोग बेहतरी लाते हैं तो वेलकम, ये अवाम इनको चाहेगी, इनके मसाइल हल करें। गरीबों के जो गुर्बत के नीचे दबे हुए हैं, इतनी फैमिलियां मैं देखता हूँ भूखी सोती हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये जमहूरियत टैक्स भी सब देते हैं, उस टैक्स का कोई रिटर्न नहीं देती हुकूमत। अगर पानी का टैक्स दे रही है, पानी नहीं दे रही, पानी हम खरीद के पिए। कचरे का टैक्स हम देते हैं, कचरा नहीं उठता, हम कचरा पैसे दे के उठाते हैं। गैस नहीं मिल रही, बिजली के अंदर आप सेल टैक्स, हम बेच थोड़ी रहे। सेल टैक्स उस पर होता है जो चीज बेचता है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये तो गरीबों पे बनता नहीं है। इतने टैक्स लगा दिए हैं गरीब के ऊपर कि अगर बिल जो है 1500 का है, टैक्स इतना है कि वो 7000 का बिल बन जाता है। ये तो नाजायज है, ऐसा ना करो, गरीबों को ना मारो। और लेकिन इसमें जो बड़े लोग हैं इनको देखना चाहिए कि भाई ये गरीब इलेक्ट्रिक का माहिदा खत्म हो जाएगा। जिस तरह से बिलों पे नंबर आते हैं, यानी कि रकम आती है, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई टेलीफोन का नंबर लिखा हुआ है, और इस तरह के वो नंबर मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल सा हो गया है कि वो बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, या अपने घर का राशन पूरा करे, और हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। अब निगरां हुकूमत जो आई है सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये निगरां हुकूमत जो है वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे ताकि आवाम को तो रिलीफ मिल सके? देखें जी, मैंने तो आपको पहले भी बताया और फिर बताता हूँ, निगरां हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। जब जनरल इलेक्शन जीत के आते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, ये निगरां क्या करेंगे? मैंने क्या बताया, ये पाकिस्तान का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आप इसको चलाना जरूर, उस स्क्रिप्ट से हम हिल नहीं सकते। अच्छा, रहा सवाल, मेरे भाई ने कहा गरीब आदमी क्या, हर आदमी को परेशानी है। गरीब क्या चीज है? अभी ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं, अभी ताजिर परेशान है, तमाम लोग परेशान है। इसकी वजह यह है कि महंगाई इंतहा को पहुंच गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। नंबर 2, मैं ये कहता हूं कि ये IMF से कर्जा लेने के बाद डॉलर महंगा कर देते हैं। हम डॉलर लेते हैं 200 रुपए में, कर्जा लिया, वो हो गया 300 रुपए का, तो कर्जा तो हमारा वैसे ही बढ़ गया। जब बकौल आपके लिए 3 रुपए का डॉलर था, आप इसको 50 रुपए में लाके कर्जा वापस करो ना, कैसे भी ले आओ, डॉलर को 50 रुपए में ले आओ, उसके बाद कर्जा वापस करो। आप डॉलर बढ़ाते जा रहे हो, और IMF से कर्जा लेते हो, अपने दोस्त ममालिक से कर्जा लेते हो, वो कहां जाता है? एक आदमी रिटायर होता है, उसकी रिटायर होने के बाद उसकी मराद कितनी होती है कि पहाड़ों में घूम रहा है, वो अपना घर खाली नहीं करता। गरीब जो लेबर है वो क्वार्टर खाली नहीं करती, क्वार्टर को बेच देती है। अब ये नया चक्कर चला है कि लोग क्वार्टर बेच रहे हैं, क्वार्टर बेच के जा रहे हैं, खाली नहीं करते लेबर के लिए। दूसरी बात यह है कि उनके मराद इतने हैं कि 6-7 नौकर उनके घर में, तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, आगा खान में इलाज कराते हैं, गवर्नमेंट तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, उनकी पेंशन 7-7, 8-8 लाख रुपए है। ये पेंशन नहीं होनी चाहिए। IMF से जितना हम कर्जा लेते हैं वो तो पेंशन में चला जाता है, और जब ये ओहदे पे रहते हैं तो कोई काम नहीं करते। सर, मैं आपको डॉलर की कहानी सुना देता हूँ। डॉलर कहानी नहीं, पहले मेरी कहानी सुनो। जब तक ये मराद नहीं कम करोगे कुछ भी नहीं होगा, और ये मराद कोई कम कर नहीं सकता, न कोई हुकूमत कम कर सकती। ये बदमाश है, ये बदमाशियां करते हैं, और ये जब हुकूमत में बैठे होते हैं
تو کوئی کام نہیں کرتے, اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پینشن لیتے ہیں. تو عام آدمی تو دکان پہ کام کر رہا ہے 15,000 14,000 میں, اس کا کیا بنے گا؟ یہ مراعاتیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مراعاتیں ان کو مل رہی ہیں, جس طرح سے مراعاتیں مل رہی ہیں, جو تنخواہیں ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو غریب کا حق تلفی ہو رہی ہے, اور پھر اس وہی طرح توجہ غریب تو پاکستان میں ہے ہی نہیں کوئی. حکومت کو دینی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, غریب کہاں ہے پاکستان میں؟ شریف صاحب میری بات سن لیں, ڈالر کی کہانی پاکستانی تاریخ کی زبانی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دیکھیے ڈالر کہاں کہاں بڑھا اور کب کب بڑھا. دیکھیے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے بوستان صاحب سے, تو دیکھیے پھر ادھر تم ادھر ہم شروع ہوا. اس دوران میں ڈالر جو تھا, یہ 1972 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, 1981 تک کی بات کر رہا ہوں, 1981 تک کی بات کر رہا ہوں. 11 روپے ڈالر تھا 1971, پھر ایک دم کم ہوا, 9 روپے 99 پیسے کا ہو گیا. اب آ جائیے پھر آپ کلاشنکوف اور ہیروئن کے خلاف یعنی کہ جہاد شروع ہوا. اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی میں آپ کو بتا دوں, یہ 1982 کی بات کر رہا ہوں, اور اس وقت ڈالر تھا 11 روپے 85 پیسے کا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ آخری جو آیا ہے ڈالر وہ آیا ہے 18 روپے تک, اور اس وقت 1988 کی میں بات کر رہا ہوں تو ڈالر 18 روپے کا تھا. اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں, پھر سیاسی شعور بڑھا اور روٹی کپڑا اور مکان دینے کی باتیں شروع ہوئیں. اس وقت ڈالر تھا 20 روپے 54 پیسے کا. ٹھیک ہے جی, اب یہ 25 روپے تک پھر گیا, 1992 میں 25 روپے تک گیا یہ. ٹھیک ہے, 25 روپے 8 آنے یہاں تک ڈالر گیا. پھر اس کے بعد اگر میں آگے بات کرتا ہوں تو پھر ہم نے موٹر ویز بنانے لگے تاکہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. اس وقت ڈالر تھا 28 روپے 11 پیسے. ٹھیک ہے, 28 روپے 11 پیسے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1993 کی. ٹھیک ہے, 1993 کے بعد 1994 میں 30 روپے 57 پیسے کا ڈالر ہو گیا. پھر اگر اس سے آگے بڑھتے ہم 1995 کی بات کرتے ہیں, ڈالر 31 روپے 64 پیسے کا تھا. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 1996 کی تو 36 روپے 8 پیسے کا ڈالر ہو گیا. پھر اگر ہم آگے بات کرتے ہیں 1997 کی تو 1997 میں 41 روپے 11 پیسے کا ڈالر تھا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں 95 سے 97 تک کی تو ہر سال ڈالر کی قیمت بڑھی, اور یعنی یہ کمی بیشی جو آئی ہے 31 روپے سے ایک دم 36 روپے پہ گیا. کتنے روپے بڑھے؟ 5 روپے بڑھے, 5 روپے بڑھے. پھر 36 سے ایک دم 41 روپے پہ آ گیا, 41 پہ آ گیا. یہ آپ دیکھیے کہ ہر دور میں بڑھا. اچھا, اس کے بعد پھر میں بات کر رہا ہوں 1998 کی. پھر کرپشن بڑھنے لگی اور ملک کو مضبوط ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں آمریت کی. ٹھیک ہے, حکومت آ گئی تو اس وقت ڈالر یعنی 1998 میں 45 روپے 5 پیسے کا تھا. پھر اس کے بعد اگلے سال ہی اس کی قیمت بڑھ گئی, یعنی 99 میں قیمت بڑھ گئی 51 روپے 90 پیسے پہ آ گیا. پھر 2000 میں ڈالر آ گیا 51 روپے 90 پیسے کا. یہ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد 2004 میں بھی اگر ہم آ جائے تو یعنی یہاں بھی ایک سال میں پیسے بڑھ رہے ہیں. اور پھر آخری یعنی میں جانتا ہوں جو میرے پاس فیگر آیا ہے 2007 میں 60 روپے 83 پیسے کا ڈالر ہو گیا. پھر ہم بات کرتے ہیں, پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگا. پاکستان کھپے میں 2009 کی بات کر رہا ہوں, ڈالر 48 روپے 1 پیسے کا تھا. پھر اس کے بعد 85 روپے 75 پیسے کا ہو گیا. پھر میں بات کروں 2011 کی تو ڈالر 88 روپیز اور 6 پیسے کا ہوا. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک دم ایک بڑی چھلانگ لگائی, یعنی کہ یہ پہنچا ہے 96 روپے 5 پیسے کا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ گئی, پھر پاکستان بچانے والے جد و جہد کرنے کے لیے یہ بات آئی. اس وقت ڈالر کی قیمت تھی
107 रुपये, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 2013 से और 2017 तक 110 रुपये 1 पैसे पे डॉलर आ गया। फिर उसके बाद नया पाकिस्तान बन गया, वो तो आप सबके सामने है। और आज अगर आप देखते हैं तो 200-300 रुपए तक पहुंचने वाला है डॉलर। तो देखिए हर दौर में डॉलर बढ़ा। मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है नाज़रीन, आप लोगों के सामने पूरी हिस्ट्री बताई है डॉलर, यानी कि 1947 से लेके 2023 तक की मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बताई है। तो ये डॉलर बढ़ने की वजूहात क्या हो सकती हैं, आप क्या समझते हैं? इसकी वजूहात मैंने आपको बताई कि जो हम कर्जा लेते हैं वो हम उसके पेंशन दे देते हैं, लोगों को मराद दे देते हैं। अगर हम कर्जा लेते हैं IMF से, मिसाल के तौर पे 2 अरब रुपया लेते हैं, तो 1.25 अरब तो ऊपर लेने वाले खा जाते हैं। हमारे पास तो 25 रह जाते हैं, 25 करोड़ जो हमको हिस्सा मिलता है उसमें से। दूसरी बात यह है कि ये जो हम कर्जा ले रहे हैं ये बताया जाए, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, ये कर्जा उतरेगा कब? हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास जनाब एग्रीकल्चर मौजूद है, हमारे पास ज़राअत मौजूद है। हम ये चीज़ें बाहर भेजें और भेजते हैं, उसके पैसे कहाँ जाते हैं? दुनिया के अंदर कोई, हमारा जो नमक लाहौरी है ना, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा नमक, और ये सारा हम इंडिया को देते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? वजह सिर्फ यही है कि वो अपनी जो हमारे करता धरता है वो अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं बातें करते हैं वाली, टीवी पे आके बैठ जाएंगे, बातें बनाएंगे। रात को 8 बजे आपका प्रोग्राम भी आता है और लोगों का प्रोग्राम भी आता है। माफी चाहता हूं, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। 3 बुड्ढे बैठे होते हैं और वही बोल जो 50 साल पहले उन्होंने बोला था, नौकरी बराबर करते हैं, जब रिटायरमेंट के बाद टीवी चैनल पे आके बैठ जाते हैं। मैं ये उनसे सवाल करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या? पाकिस्तान के लिए ये बता दें मुझे, मेरे सिवा किसी ने पाकिस्तान के साथ कुछ किया हो। मैंने आपको कल बताई थी बाहर नीचे बात की अपने पास से। मैं चाहता हूं कि बात वही है कि मुल्क बड़ा खूबसूरत है, हमारा बड़ा हसीन है और बहुत जरखेज जमीन है दुनिया में, लेकिन उससे फायदा उठाया नहीं जा रहा और आवाम तक उसका रिलीफ नहीं दिया जा रहा। भाई आप फायदा बहुत उठा रहे हैं, लेकिन वो लोग उठा रहे हैं जो चीटर हैं, जो करप्ट हैं, जो बेईमान हैं। चलिए ये तो एक अलग सी बात हो जाएगी, ये टॉपिक मेरा कहीं और चला जाएगा। मैं जिस टॉपिक पे हूं मैं वो बात करूंगा। आप क्या देखते थे कि हमारा भाई पाकिस्तान कुदरत की एक नेमत है, बिल्कुल ये इतना हसीन तरीन है और अल्लाह ने इसमें बहुत वो मादनियात दी और बहुत इससे अल्लाह ने नवाजा है। इसको सही इस्तेमाल करें तो ये बहुत तरक्की कर सकता है। अब आप एक बात, ये जितना भी टैक्स होता है ये अवाम की अमानत है। अमानत इसलिए कि ये पैसा टैक्सों का अवाम की भलाई पे खर्च किया जाए। अब अगर ये यहाँ के रिटर्न दिया जाए जैसे दूसरे ममालिक में होता है। बुनियादी हुकूक जो कानूनन है, मैट्रिक आप कानून पढ़ लें, मैट्रिक तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तालीम देना फ्री, हर बच्चे को नौकरी देना। अब ये जो अमानत है, अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अमानत में खयानत की वो हम में से नहीं। इसको जो है, अगर ये टीम मुखलिस है पाकिस्तान की, ये चैनल पे आके ऐलान करे हम मराद, जब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा हम कोई मराद नहीं लेंगे। और ये सब गरीब अवाम के लिए इनको फैसिलिटीज दी जाए, इनको सहूलत दी जाए और सस्ताई की जाए। गरीबों को 4-5 आइटम है, आटा, चीनी, दाल, घी, तेल, ये तो सस्ती कर दो ना कि ये खा के पेट भर के सो जाएं। अब ये लोग जो है अपनी मराद खत्म नहीं करते और ऊंचे ऊंचे ये वादे करते हैं अवाम से, जी हम ये कर देंगे। हमने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई पाकिस्तान का बुलंद और बाला दावे हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं है। लेकिन अब इसके लिए क्या किया जाए, आप क्या सजेशन देंगे? बारात अगर खत्म कर देती है पहली बात तो ये जो बड़े बड़े बस जिनकी तनख्वाहें हैं, जिनकी मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हम गवर्नमेंट को ही बुरा करें। कुछ गलतियां हमारी अपनी भी होती हैं, हम लोग खुद भी गलत करते हैं, क्योंकि अब रिश्वत हराम है। लेकिन हम अपनी अगर फाइल कहीं लेके जाते हैं, हम खुद कोशिश ये करते हैं कि हम लाइन में ना लगे, इसको रिश्वत दे के कुछ काम कर लें, फाइल भी बात। तो माशरे को बिगाड़ने वाली भी अवाम ही है, अवाम को शऊर इस चीज का भी होना चाहिए कि जब आप खुद आगे लाइन बढ़ के लगना चाहेंगे और उसके लिए आप देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो तो बैठा हुआ है, उसको तो पहले ही उसके मुंह को लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्यों करें? तो अब आप क्या कहेंगे कि अगर वो मराद छोड़ देते हैं या हमारी आने वाली
اللہ کرے ایسی حکومت آئے کہ وہ ان کی مراتب کم کر دے تو اس سے کتنا فائدہ ہو جائے گا, کتنا ریلیف مل جائے گا. دیکھیں جی, میں پہلے بتاؤں آپ کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی آدمی ان کی مراد کم نہیں کر سکتا. جو کم کرنے کی کوشش کرے گا یہ اسے کم کر دیں گے, اتنے طاقتور ہیں یہ, اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کرے, آپ کی بات مبارک, اللہ تعالیٰ کرے کہ کم ہو جائے تو پھر تو ہمارا ملک سدھر جائے گا, بچ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرضے پہ کب تک چلیں گے؟ آپ یہ بتائیے کہ کب تک ہم قرضہ لیں گے؟ یہ اترے گا کب؟ یہ تو اترے گا نہیں کبھی بھی. میں یہ کہتا ہوں, میں جو بھی کام کرتا ہوں میں نا اپنے لمٹ میں رہتا ہوں. اب جیسے کہ لائٹ بہت جا رہی ہے اس لیے کہ بل بہت آ رہے ہیں. اچھا, جہاں بل نہیں آتے, کم آتے تھے جب بھی لوگوں نے کنڈے ڈالے ہوئے تھے, اب بھی لوگوں نے کنڈے ڈالے ہوئے. خالی ایک کا قصور نہیں ہے, خالی KEC کا قصور نہیں ہے, لوگوں نے بھی تو کنڈے ڈالے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. بات یہی ہے کہ الیکٹرک ہو یا KEC ہو, وہ یہی کہتا ہے کہ جی لوگوں نے کنڈے ڈالے ہیں تو اس کو ٹرانسفر بھی تو کر دیا جاتا ہے. اس کو تو ہم لوگوں سے وہ دوسری جگہ کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, جبکہ جہاں پہ اوور بلنگ ہے وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں بلکہ کنڈے ڈال رہے ہیں, تو وہاں کی لائٹ کو منقطع کیا جائے, یا یہ نہیں کہ دوسرے علاقے میں یا دوسرے شہر میں اس کا لوڈ ٹرانسفر کر دیا جائے اور ان سے وہ وصول کیے جائیں. تو جہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ وصول نہیں کرتے, وہ تو ٹیکس لگاتے ہیں بلا وجہ کا. جیسے بھائی نے ہمارے کہا کہ ہم کوئی چیز بیچ تھوڑی رہے ہیں, ہم تو لے رہے ہیں, ہم جنرل سیل ٹیکس یوں دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں اندھیر نگری ہے کہ لوگوں کے پاس تعلیم ہوتے ہوئے بھی لکھا ہوا ہے بل کے اوپر کہ GST اور نیچے لکھا ہوا جنرل سیل ٹیکس, اور بات تو ایک ہی ہے دونوں کی, 500 روپے وہ اور 500 روپے وہ. کوئی سننے والا ہے اگر؟ یہ خاص کر کے اس کے اوپر بڑا اثر پڑا ہے مہنگائی پہ, یہ بلوں کی وجہ سے کافی اثر پڑا ہے. لیکن الیکٹرک کا معاہدہ ختم ہو گیا, اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی بس اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل سکے. عوام ویسے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, ان سب چکروں میں پس رہی ہے. دو چیزیں سے انسان ملک میں ہونا تو ملک کامیاب ہوتا ہے. ایک تو آدمی اللہ سے ڈرے اور ایک قانون کو فالو کرے. تو نہ یہ قانون پہ چلتے ہیں نہ اللہ ڈرتے ہیں, تو ملک کے حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے. اچھا, اب نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ہر آدمی چندہ مانگ رہا ہے, ہر دکان پہ 3-3 4-4 ڈبے رکھے ہیں مختلف لوگوں کے. ارے اس میں زکوٰۃ ڈالو, اس میں خیرات ڈالو. یار ہم زکوٰۃ خیرات پہ چلے ہیں کیا؟ ملک کو بھکاری بنا دیا, عوام کو بھکاری بنا دیا ہے. اور خاص کر کے یہ جو روٹی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے بہت زیادہ بس اثر پڑا ہے روزگار پہ. لیکن ہوتا تو ہے, لیکن عوام کو اس طرف نہ لگایا جائے. عوام کے لیے فیکٹری, کارخانے, اس طرح روزگار دیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی رقم اپنے گھر لے کے جائے, کہ وہ لائن میں لگا ہوا, کھانے کی لائن میں لگا ہوا, کسی سیلانی کی لائن میں لگا ہے یا چھیپا کے لائن میں لگا یا جہاں پہ لگا ہو, بلکہ وہ اپنے کارخانے سے گھر لے جائے تو ایک شاپر کے اندر کھانا لے کے جائے. ایسا ماحول بننا چاہیے. جی آصف بھائی, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ جو آدمی 1500 روپے پر ڈے پہ کام کر رہا ہے وہ پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈالتا ہے, تمام ٹیکس دیتا ہے. اب یہ جو اربوں روپے کی بجلی ان لوگوں کو فری دی جاتی ہے وہ ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہے کہ یہ ٹیکس لگا دو, یہ ٹیکس لگا دو. ان کو فری, جب ایک ملک غریب ہے, قرضے پہ چل رہا ہے, تو ان کو فری بجلی پیٹرول فری کیوں دیا جاتا ہے؟ بہت سی مراحتیں ملتی ہیں, اس کے علاوہ بونس ملتا ہے اور چیزیں ملتی ہیں. بھائی ان لوگوں نے ہی پبلک کو نوٹ, ان کو آرام فائل پہ کام نہیں کریں گے جب تک آپ ان کو نوٹ نہیں دیں گے, تو مجبوری وہ دے گی نا, فائل پہ سائن تو کرانا. جب منصفانہ فیصلہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام بھی راہ روی کا شکار ہوگی. آپ کو بتاؤں, مکان کا اگر آپ سب لیز کراتے ہیں تمام ٹیکس چالان وہ بھر دیتا ہے. اگر ارجنٹ ہے, ارجنٹ کے پیسے لیتے ہیں, یہ بن گیا کہ مجھے 10 دن میں دے دو, 3 مہینے کا پیریڈ ہے. اگر 3 مہینے بعد بھی آپ لینے جاؤ گے نا, وہ کہتا ہے 15,000 دو فائل لو. یار کس بات کے 15,000؟ نہیں ملے گی فائل. جی ناظرین, یہ المیہ ہے, کیونکہ اب میرا وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. اکبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, شریف الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے, مزید جو بھی باقی ہے, اگر میری زندگی میں پاکستان کے حالات صحیح ہو جائیں تو مجھے گولی مار دینا.
امید ہے اور امید پہ امید دنیا نہیں ہے، قائم امید کیا ہے؟ امید اب میں پروگرام کا وقت شریف صاحب ختم ہو گیا ہے ناظرین، اس کے ساتھ کہ دیکھیے امیدیں اچھی رکھنا چاہیے، جب امیدیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور مجھے امید ہے ایک وقت آئے گا جب میرا ملک دنیا میں ترقی کرے گا، ترقی تو اب بھی کر رہا ہے لیکن غریبوں کو Corruption. ریلیف ہماری حکومت نہیں دے پا رہی ہے۔ اب آنے والی حکومتیں کیا کرتی ہیں یہ آنے والے دن بتائیں گے، لیکن جو نگراں حکومت آئی ہے پاکستان کی، ان سے عوام کی یہی درخواست ہے کہ خدا را ہمیں ریلیف دیا جائے، ہم لوگوں کے لیے مہنگائی کا جو یہ سونامی ہے اس کو کچھ کم کیا جائے تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ سانسیں سکون سے لے سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی یہ نئی حکومت عوام کو کیا دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔